ملک دی، ساڈے دین اسلام دی، عوام دی، بچیاں دی، نسلاں دی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید دی 111 نمبر آیت ہے سورہ النحل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ 112 نمبر، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ ایک بستی دی اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال بیان فرمائی جڑی بڑی امن والی سی، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے اطمینان والی، بڑے سکون والی، یاتیہا رزقہا رغدا، انہوں اللہ تعالی رزق کھلا عطا فرمایا سی، انہوں دی زراعت دا محکمہ مضبوط، انہوں دی صنعت دا محکمہ اور لائن مضبوط، انہوں دی اندر ایمان، اسلام، اخلاقیات سن، لہذا اللہ دیا انہوں تے رحمتہ سن۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خطرہ، نہ سرحدی خطرات، بیرونی خطرات، اندرونی خلفشار، کوئی چکر نہیں سی۔ فرمایا مطمئنہ، بڑی اطمینان دی زندگی گزر رہی سی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، تے رحمتاں دی، رزق دی بھی ہر پاسوں بارشاں ہو رہی سن، نواز شاہ سن اللہ دی طرفوں، عنایات سن، نعمتاں دی برمار سی، ہر پاسوں کھلا رزق آ رہا سی۔ فکفرت، ان بے نصیباں دی بے نصیبی ہے کہ انہوں نے اللہ دی ناشکری شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ جتھے بھی دولت آندی ہے، حدیث پاک دے اندر آندا ہے، اتھے منافقت نال آ جاندی ہے۔ منافقت دا نام ہے، سب تو بری منافقت یہ ہے کہ اللہ دے نال دغا، دین دے نال دغا، عوام دے نال دھوکا، جدو حکمران کرنا شروع کر دیندے نے، عیاشیاں دے اندر پہ جاندے نے، بدماشیاں دے اندر، بدکاریاں دے اندر لٹ مار شروع کر دیندے نے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم دا پھر کایا پلٹ دیندے نے، رحمتاں دا رخ موڑ دیندے نے۔ فرمایا اس طرح چل رہا سی، ہر پاسے رزق بھی آ رہا ہے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، پریشانی کوئی نہیں، مگر ایدے باسی، ایدے شرافیہ، ایدے دولتہ والے، سرمایہ دار، جاگیردار، فکفرت، انہوں نے اللہ دا کفر کرنا شروع کر دیتا، رب دی نافرمانی شروع کر دیتی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی دے نعمتاں دی نہ شکری کیتی، نہ قدری کیتی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالی نے انہوں لباس پہنا دیتا بھوک دا اور خوف دا، خطرات بھی ہر پاسوں تے بھوک بھی اندر نچ رہی ہے، اندر کھان نو ملتا نہیں، باہروں سرحدی خطرات، او نہ حملہ کر دے وے، اے نہ ڈیفالٹر کر دے وے، اے نہ کوئی ایلیگیشن لا دے وے، اے ساڑھے تے کو دفعہ نہ ٹھوک دے وے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے، انڈیا حملہ نہ کر دے وے۔ بس IMF دا کی کرانگے، ورلڈ بینک دا کی کرانگے، انہوں نے دینا ہے، ڈالرہ دے اندر پے کرنا ہے، کس طرح کیتا جائے، جو ساری صورتحال ہے بے عین ہی اللہ تعالیٰ نے وہ صورتحال اس آیت پاک دے اندر بیان فرمائی کہ بڑی سونی زندگی انہوں نے گزر رہی سی۔ فکفرت بانعم اللہ، ان بے نصیبہ نے اللہ دی نعمتاں دی نہ شکری کیتی، پاکستان دی نہ قدری کیتی، رب تعالیٰ دی نافرمانی کیتی، اللہ تعالیٰ نے وعدیاں نو توڑیا۔ اے ملک 27ویں نو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، اسی اللہ نال وعدے کر کے لیا سی۔ اس ویلے فواد چودھری ورگے خبیث ترین بدترین لوگ نہیں سن، اس ویلے جدید سیکولر قسم دے لوگ، انہاں دی چدراہٹ اور انہاں دی حکومتاں نہیں سن، اس ویلے بدماشیاں نہیں سن، اس ویلے اسی وعدے کیتے سن اپنے اللہ دے نال۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا
اسی پاکستان لے رہے ہیں صرف ایمان واسطے، اسلام واسطے۔ ایتھے اللہ دا قانون نافذ ہوئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی دے احکامات اور فرمودات اس جگہ تے بیان ہون گے۔ یہ صرف مقصد سی، اس مقصد دے واسطے اسی یہ ملک حاصل کیتا سی، مگر ہویا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اسی اللہ دے نال غدر کیتا، اللہ نال دھوکھا کیتا، اللہ نو ڈائی کیتا، اللہ سبحانہ و تعالی دی نافرمانی تے کمر بستہ ہو گئے۔ ہم نے سارا کچھ اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، ٹوٹل طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی پر نہایت دلیر ہو گئے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، ہم 75 سال تک، پون صدی تک اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹے رہے، اللہ کی نافرمانی پہ ہم تلے رہے، اللہ سے ہم نے غدر کیا، اللہ سے ہم نے دھوکہ کیا، اسلام کو پاکستان کی کرسی اقتدار کے قریب تک نہیں بھٹکنے دیا۔ اسلام کا نام تو ہم نے لیا، مگر اندر کھاتے ہم نے بدماشیاں بھی کی، بدکاریاں بھی کی، زنا بھی کی ہے، شرابیں بھی ہمارے چلتی رہی۔ ایک ہندو اٹھ کے ہماری اسمبلی کے اندر کہتا ہے کہ جناب شراب پر پابندی لگنی چاہیے، قرارداد دیتا ہے، بل پیش کرتا ہے، اس کو پاس کرو کہ پاکستان کے اندر شراب کی درآمد بند ہونی چاہیے۔ سارے ہندو شراب پر پابندی کا مطالبہ کر رہا ہے، غیر مسلم شراب پر پابندی کا بل پیش کر رہا ہے، ہماری اسمبلی، جنرل اسمبلی پاکستان کی، اس کے اندر۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اللہم اغفر لی کہ مسلمان اس بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ساری میجر پارٹیاں، بڑی بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہ پی ٹی آئی ہو یا قاف لیگ ہو، سارے ہی مخالفت میں۔ ہندو اکلا رہ جاتا ہے یا ایک آدھ مسلمان اس کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے غیر مسلم، یہ کافی ٹھیک کہتا ہے، باقی سب کہتے ہیں غلط کہتا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، یہ اللہ تعالی کے احسانات کی نافرمانی، احسانات الہی کی نافرمانی۔ ہمارے جو کل مجاہد ختم نبوت تھے، جب پولیس ان کو پکڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ شراب کے نشے میں تھے، ہوش آتا ہے تو کہتا ہے یہ الزام ہے، وہ کہتے ہیں چلو اس کا ٹیسٹ کراؤ، ابھی اس کا خون کا سیمپل لو، نہ ہوا تو اس کی جگہ ہمیں جیل میں بند کر دینا۔ اور یہ ساری چیزیں لوگوں، اللہ تعالی کے عذابات ایسے نہیں آتے۔ آپ کے 2 مرتبہ اس نارنگ منڈی کے اندر آپ کی زندگی میں جوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، کیا عذاب نہیں آئے؟ طوفان نہیں آئے؟ کیا مکانات کے لینٹر سارے کے سارے نہیں اللہ نے اڑا دیے؟ اور 2-3 مرتبہ کیا پاکستان میں نہایت خوفناک، خطرناک، نقصان دہ زلزلے نہیں آ چکے؟ کب ہم سمجھیں گے؟ کیا ابھی ماضی قریب کے اندر وہ سیلاب نہیں آئے جنہوں نے ہمارے شہروں کے شہر اور دیہاتوں کے دیہات اور کئی مربع ایکڑوں میں زمین، میلوں میں تاحد نگاہ فصلیں تباہ نہیں کر دی؟ کیا یہ اللہ کے عذاب نہیں ہے؟ اور لوگوں کہاں سے کھاؤ گے اگلے سال؟ اب تو تمہارے پاس بچا کھچا آٹا پڑا ہوا ہے، گندم پڑی ہوئی ہے، تمہارا ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ اگلا سال کیا کرو گے جو ساری گندم رڑ گئی، چاول کی فصل نہ ہوئی، لائنوں میں لگ کے ابھی آٹا لے رہے ہو، رو رو کے ایک تھیلا آٹا اس پر 4 لوگ جھپٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں۔ ہر ایک کو ہے میرے بچے بھوکے ہیں، ان کے منہ میں کچھ پڑے، دوسرا کہتا ہے میرے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، اس کے لیے میں یہ سب سٹرگل کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے عذاب نہیں ہمیں سمجھا رہے۔ لوگوں کتنی اموات ہو گئی اس سیلاب کے اندر، ان زلزلوں کے اندر، ان طوفانوں کے اندر۔
ابھی تک وہ پانی نہیں سوکھا، کئی کئی فٹ تک وہ پانی کھڑا ہوا ہے ان سیلاب زدہ علاقوں کے اندر، اور وہ ابھی تک اگلے موسم تک کوئی کاشت کے قابل زمینیں نہیں۔ ہم کب سمجھیں گے؟ ہمارے حکمران ہیں تو لڑ رہے ہیں، پچھڑے تھے تو ان کو تھا کہ بس ان کو بے دخل کر دوں، ان کو نہ کوئی سرحدوں کی حفاظت کا پتہ۔ کشمیر کو تو اپنے ہاتھوں انہوں نے کلمہ شہادت کہہ کے پڑھ کے جنازہ دفن کر دیا، اس کو تو دفن کر دیا، مگر مجھے یاد ہے جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ میں اس کی ایک تقریر تھی جس پر میں نے نعرے لگائے تھے کہ وہ کمال کر دیا عمران خان نے، کشمیر کاس کو اٹھایا، کشمیر ایشو کو بلند کیا، کشمیر کا کیس اٹھایا جنرل اسمبلی کے اندر، مجاہد مجاہد مجاہد، مگر اس مجاہد نے نعرے لگ رہے تھے اسی وقت ہی اس کو کفنانا دفنانا شروع کر دیا تھا۔ ہماری جہادی پارٹیاں کدھر گئی؟ لبیاں نے کوئی نظر آؤں دی اج کوئی خیمے لگ دے نظر آؤں دے نے، کوئی کیمپ لگے نظر آؤں دے نہیں، کہاں؟ وہ سارا زیر زمین جا چکا ہے۔ یہ تو ہمارا سلوک ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان حکمرانوں نے منہ میں نوالا دے دیا، میری زبان بند ہو گئی، کیسے بولوں میں بے اختیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی کی۔ ان کا تھا کہ بس نواز شریف شہباز شریف 2 3 4 10 بندے انہوں ختم کر دیو تو اسی کامیاب ہو، پاکستان کامیاب ہے۔ پوری مشینری حکومت کا زور اس پر لگا۔ اب والے ان کی ہے کہ بس عمران خان نے نظر آنا چاہیے، ملک ٹوٹ رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ملک کے نقصانات ہیں، ڈیفالٹر ہونے کے کنارے پہ ہے، ہفتے 10 دن کا ہمارے پاس راشن نہیں کھانے کو، اور ہمارا نشانہ وہی ایک شخص ہے، بس اس کو ہٹ پہ رکھا ہوا ہے، جیسے اور کوئی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو ایسے حکمران مل جائے نا، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، کہ وہ عمر بن خطاب ہوں، وہ عمر بن عبد العزیز ہوں، وہ ایسے نیک صالح لوگ ہوں، وہ اللہ کے پارسا بندے ہوں، تو پھر تو تمہیں زندہ رہنے کے میں مزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک تھے، تہجد گزار تھے، عبادت گزار تھے، توحید والے تھے، تقوی والے تھے، ایمان والے تھے، اسلام والے تھے، تب تو تمہارے لیے جینا بہتر تھا۔ لیکن جب ایسے حکمران آ جائیں جن کا منہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں کی خیال ہے جی، بس جی جیتے ہونو گئے تھے پی ٹی آئی ہے، وہ کسی کو نہیں ہے کہ یہی تو بدبخت ملک کو ڈبونے والے ہیں۔ نہیں جی 4 سال کو نکل گئے نا، 2 سال پھر ایرا جنازہ نکل جائے گا، پھر کون آئے گا؟ پھر جی پی پی آئے گی، یا نون لیگ آئے گی، یا فلانی آئے گی۔ وہ ان کو چھوڑ دو، ان کو بھول جاؤ بدبختوں کو، اللہ کی قسم یہ ملک کے لٹیرے ہیں، یہ بدبخت ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر کس قدر ہماری جگ انسائی ہو رہی ہے؟ کہ پیوٹن کہتا ہے، وہ اس کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے، اس کا بیان، روسی صدر نے کہا کہ پاکستانی حکمرانوں کے لیے پاکستان قبرستان ہے بس۔ کیا کہا؟ پاکستان اشرافیہ کے لیے قبرستان ہے۔ پوچھا کیوں؟ کیا مطلب؟ جواب آیا ان کے سارا پیسہ باہر کے ملکوں میں، بیمار ہو تو ہسپتال ان کے علاج گاہیں باہر، نسلیں ان کی ہوں تو باہر، پیسہ ان کا مال ہو تو باہر، کرسی اقتدار پہ ہو تو پاکستان میں، کرسی سے جو ہی اترے تو باہر، سیدھا ایئرپورٹ پہ ٹکٹ اوکے کیا ہوا ہے۔ ہاں جب مر جاتے ہیں تو لاشیں پاکستان میں آتی ہیں، دفن یہاں ہونا ہے۔ ہاں اپنی مٹی اپنی ماں، اپنی مٹی اپنی زمین اپنی مائیں، لہذا یہاں پہ دفن ہونا ہے۔ زندہ کو حیا نہیں آیا اس پاکستان کا؟ تب تو تجھے ذرا خیال نہ آیا، اب تڑپ کے پاکستان میں مر کے آ رہا ہے۔ یہ سارے لوگوں کا یہی حال ہے۔
کہ یہ صرف پاکستان میں رہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا دفن ہونا چاہتے ہیں، بس یا مر کر دفن ہونا چاہتے ہیں یا اقتدار بادشاہی کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ معاف کیجئے گا، پاکستان کا کوئی ایک چیف آف آرمی سٹاف پچھلے پوری تاریخ کا کوئی بتاؤ پاکستان میں ہے؟ کوئی دسو کو پاکستان میں ہے؟ یہ مشرف کہاں سے آیا، کہاں گیا تھا؟ اقتدار پر تھا تو مکے لہراتا تھا، اقتدار سے اترا تو سیدھا دبئی، مرا تو پھر پاکستان میں چاہت انگڑائی لی، پاکستان کی محبت نے دل کے اندر جناب ہلچل مچا دی، میرا ملک میرا وطن، مجھے یہاں جانا چاہیے۔ رحیل شریف کدھر ہے؟ اس کا تو نام بھی شریف ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، وہ کدھر ہے؟ پاکستان سے بڑے توبہ۔ قمر باجوہ کدھر ہے؟ اترتے ہی کدھر گیا؟ پاکستان تو روڑی ہے ان کے نزدیک، یہ تو گند کا ڈھیر ہے، یا تو ہم وہ عرش پر بیٹھیں گے جو پاکستان کا عرش ہے، یعنی اقتدار، نہیں تو بات۔ اور جس کے بچے یہودیوں کے ہاں پل رہے ہیں، جس کے بچوں کی پرورش یہودی کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے تڑپ رہا ہے کہ میں پاکستان کے مستقبل میں سنوارنا چاہتا ہوں، تو اپنے تیرے بچے یہودیوں کے پاس اور تو پاکستان کے بچوں کے خیال کا دعویٰ رکھتا ہے، میں کیسے سچا سمجھوں؟ میرے بھائیوں، اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا، اللہ کی قسم، میٹھے سمندر دیے، میٹھے دریا دیے، مگر ہم نے گما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے زراعت دی، ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ ایک نہیں، ہر پہلو سے دیکھو۔ پہلے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس گندم وافر ہے، اس کو باہر بھیج دیں، باہر بیچ کے منافع جیبیں بھرتے ہیں، پھر جب آٹے کا کال پڑ جاتا ہے لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، گندم لاتے ہیں، پھر کمیشن کماتے ہیں، دوسری جیبیں بھر لیتے ہیں۔ ان کا کیا کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، یہ سونے کی چڑیا پاکستان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، مگر ہم ہی ان لٹیروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو کرسی اقتدار پہ بٹھاتے ہیں اور اپنے کندھے دیتے ہیں ان کو، اور ان کا ایکا ہے لوٹ مار میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ پورے برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان کے شر سے اس قوم کو محفوظ فرمائے، اس وطن کو محفوظ فرمائے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ جن پر حکومت کرتے ہیں ان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ جناب ابو موسیٰ اشعری کہو رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میرے بھائیوں، بخاری مسلم صحیح ترین کتب کے اندر کہتے ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا یملی الظالم، ان اللہ تعالی لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، ظالم کا رسہ ڈھیلا کرتے ہیں، دراز کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، وہ ظالم ظلم پر بڑا دلیر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کمرے کے اندر کمانڈو ہمارا چیف آف آرمی سٹاف تھا جو ابھی پہنچا ہے اپنے انجام کو، ایک کمرہ، وہاں لڑکے نہیں لڑکیاں، فیمیل طالبات، جامعہ حفصہ کے اندر ہر کمرے میں ماڈل بم رکھ کے چلا دیا گیا، بم چلایا گیا، اللہ اکبر، ان کے گوشت کی بوٹیاں دیواروں اور چھتوں کو جا کے لگی۔ یہ ظلم ڈھایا تھا۔ عورتوں کو فتح کرنے نکلے ہمارے ماشاءاللہ بہادر جرنیل۔ لوگ غلط فہمی میں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس پرویز مشرف نے کعبۃ اللہ کو آزاد کرایا تھا۔ کوئی تاریخ میں نہیں، پاکستان کی آرمی کا کوئی بندہ نہیں وہاں گیا۔ آپ تاریخ نیٹ سے نکال کے دیکھ لو، میں کوئی دعویٰ غلط نہیں کر رہا، بالکل نہیں۔ کہیں کی تصاویر اٹھا کے ڈبنگ کر کے ادھر فٹنگ کر دی ہے۔ پاکستان کی فوج گئی نہیں، میں نے یہ نہیں کہتا کہ ضیاء الحق گیا تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ تھا، نہیں، کوئی بھی نہیں تھا پاکستان کا۔ انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، مگر آج لوگ نعرے ماری جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اتنا ظلم کرنے والا
عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا، مسلمان بیٹی کو، اللہ کی نیک بندی کو، مجاہدہ کو امریکہ کے حوالے کیا، اور اپنی کتاب میں لکھ کے گیا ہے کہ میں نے اس کے اتنے پیسے لیے، میں نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، قوم کی بیٹی کو، مسلمان بہن کو امریکہ کافر کے حوالے کیا، جو آج تک اس کی جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے تڑپ رہی ہے، زندگی موت کی کشمکش میں دل پورے کر رہی ہے، اس کو دیا میں نے، اس کے پیسے کمائے تھے۔ ملا ضعیف تھا افغانستان کا، اس کو پکڑ کے، وہ ہمارے یہاں پناہ گزین تھا، اس کو پکڑ کے دے دیا، اس کے پیسے لیے۔ پھر وہ صحیح کہا تھا اس بدبخت نے، امریکی ایک سفیر نے یا سینیٹر نے، کہ پاکستانی تو ڈالروں کے بدلے اپنی ماں بہن بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیچیاں نے ماما، بیچیاں بہنیں بیٹیاں۔ لوگوں ان کے شر سے بچ جاؤ، اللہ کی قسم میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، مگر ڈرتا بھی ہوں انجام سے، کہ کہتے میری بھی ٹلی نہ بچ جاوے، جمیں چھیدیورا دی بج رہی آئی کل، ٹلی بجن لگا ٹائم نہیں لگتا۔ ان کے شر سے ڈرتے ہوئے اللہ کی قسم میں کھل کے نہیں کہتا، مگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، جمہوریت سب سے بدترین نظام حکومت ہے پاکستان کے لیے خاص طور، مجھے باہر کا پتہ نہیں۔ ہوتا ہے نا، کئیاں نو ماں بادی تے کئیاں نو نروئے، بعض کو موافق آتے ہیں، بعض کو موافق نہیں آتے۔ ہمیں تو جمہوریت موافق نہیں آئی، میرا تو زندگی کا تجربہ ہے، اور اللہ کے فضل سے کچھ میں عقل رکھتا ہوں۔ اس کا کیا علم ہے؟ باریاں لگائی ہوئی ہیں، ایک رج گیا ہے، وہ ٹیم پیچھے ہو جائے، بھوکوں کو موقع دو۔ انہوں نے تجوریاں بھر لی ہیں، میں سیٹ ہو گیا اور مستقبل سنبھال لیا ہے، ہاں تسی ان باری دوسرے نو دیو، تھلے آ جاؤ۔ یہ جمہوریت ہے۔ پاکستان نے کچھ اگر ترقی کی یا مسائل سے اور مشکلات سے اگر بچا ہے تو معاف کیجئے گا۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو ایسے لگتا ہے دنیا سیاست کے اندر جیسے میں نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے، کو پاکستان کے خلاف میں نے بات کر دی ہے۔ مگر جب بھی پاکستان میں کچھ سکون ہوا، امن ہوا، اکانومی ہماری مستحکم ہوئی اور مہنگائی پر کنٹرول ہوا، تو وہ ہمیشہ میرے دیکھنے میں آیا ہے، وہ چاہے پرویز مشرف کی حکومت کیوں نہ ہو، وہ مارشل لا کا دور ہی رہا ہے، وہ مارشل لا کا دور ہی رہا ہے۔ ایوب خان کا دور میں نے دیکھا نہیں، بھٹو کا دور میں نے دیکھا، اگرچہ چھوٹا بچپن تھا، اس کے اندر بھی مہنگائی کے بڑے نعرے تھے۔ اللہ اکبر، مہنگائی ہو گئی تو کی کہیے، کوکو کولا 100 روپیے پیو، 2 3 4 پٹو جیوے سال ہزار۔ یہ تنزیہ نظم لکھی تھی سعید الفت مرحوم نے۔ اب کوکو کولا کی بوتل، یہ کوک کی بوتل جو تھی نا 100 روپے کی ہوئی، مجھے ہوش ہے، میں فیصل آباد میں حفظ کرتا تھا، تو یہ نظمیں لکھی گئی اور بڑی وائرل ہوئی۔ 100 روپے کی بوتل اب کتنے کی ہے؟ 40 کی۔ اللہ اکبر، واللہ مجھے نہیں پتا تھا 40 کی، میں 20 پر ہی ذہن ٹکایا ہوا ہے کہ یہ جو ریگولر ہے یہ 20 کی، 40 روپے کی، اور ہم کسکتے نہیں، ہماری کان پہ جو تک نہیں رنگتی۔ وہ 100 روپے کی ہو گئی تھی تو اشتہار لگ گئے تھے، کوکو کولا 100 روپیے پیو، 2 3 4 بھٹو جیوے سال ہزار۔ مہنگائی ہوگی کوئی پرواہ نہیں، کی ہویا جے چینی بند، چینی بھی بلیک میں ملی تھی۔ مجھے یہ پہلے تب کے یاد ہے، میں کو رٹ کے نہیں آیا، بچپن کے یاد ہے، ہم بھی بڑا شوق سے دیکھتے سنتے تھے۔ کی ہویا جے چینی بند، سب مربے تے گلقند، جلیبیاں برفی تے کلاکند، ہون کے سب نمکین تیار، بھٹو جیوے سال ہزار۔ یہ نعرے لگتے تھے کہ مٹھائیاں بھی نمکین ہو جائیں گی، بھٹو رہنا چاہیے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں بس عمران خان بچنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا نواز شریف رہنا چاہیے، شہباز نو ٹکنا چاہیے، ملک تباہ ہو جاندہ جاوے پیا۔ اس قسم کی باتیں ہم نے فکفرت بانعم اللہ،
اللہ کی ہم نے نافرمانیاں کی اور رج رج کے کی. داڑیوں کا ہم نے مذاق اڑایا. یہ لوگ ہی تو ہیں جو مولویوں پر طنز کرتے تھے کہ ملک کو ترقی نہیں کرنے دی ان مولویوں نے. فواد چودھری صاحب مولویوں نے. اور دوسرا بولتا ہے کہ قائد اعظم نے اسلام کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا. اتنا یار جھوٹ بولنا اور اتنی اللہ سے غدر کرنا, دھوکہ کرنا, اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور دیدہ دلیری سے کرنا, اور پھر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کہے. لوگوں عبرت حاصل کرو. میں ذکر نہیں کر رہا ترکی کے اندر آنے والے زلزلے اور شام کے متاثرین کی, جو کئی دن کے بعد تک بھی اب تک لاشیں نکال رہے ہیں, اور اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو زندہ بچے نکل رہے ہیں کئی دن کے بعد بھی. وہ باپ, ایک ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہوگی, جو اپنے بیٹے کے اوپر جناب گرا ہوا ہے اور اس کو تحفظ دیا ہوا ہے کہ میرے اوپر لینڈر گر جائے میرے بچے کو, چھوٹا معصوم بچہ, اور وہ مر گیا باپ. وہ مرا, اس کی لاش کی کیفیت بھی ایسے رک گئی کہ اس کی ٹانگیں دراز ہے, ٹانگوں میں گود میں اس نے بچے کو لیا اور اوپر جھکا ہوا ہے, اوپر قبہ گنبد کی طرح اوپر جھکا ہوا ہے, اور اس کو کھینچتے ہیں, وہ پھر اوپر لاش گرتی ہے, باپ کی باڈی پھر بچے کے اوپر گرتی ہے, وہ نکالتے ہیں اس کو. باپ مر گیا ہے, چھوٹا بیٹا نو مولود گود کے اندر زندہ نکل آیا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی قدرت کا کمال کرشمہ ہے. اور میں نوجوانوں, پیارے بچوں, آپ کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں, دیکھا باپ کا پیار, اوے دیکھا باپ کا پیار, جو اپنی جان پہ کھیل گیا, اپنے بچے کو بچا گیا اللہ کی رحمت سے. یہ ہے باپ کا پیار. باپ کی قدر کرو, ماں کی قدر کرو. اللہ کی قسم اس وقت دو ہی لوگ ہیں جو آواز حق بلند کرتے ہیں, یا اینکر پرسن مجھے دکھائی دیتے ہیں, وہ کو حق کی آواز دیتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اندر کی صورتحال سے, یا علماء ہیں جو اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ دونوں ہی دکھتے ہیں ظالموں کو, دونوں ہی برداشت نہیں ہے ظالموں کو, دونوں ہی ہے. جب ہم مسجدیں بنا رہے تھے تو تب سائنسی یونیورسٹیز باہر بن رہی تھی, اس لیے پاکستان نے ترقی نہیں کی. اسی مسیطہ مدرسیاں چ لگے رہے. اور اللہ کی قسم اگر تم بچے ہوئے ہو نا, تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم صرف اس لیے بچے ہوئے ہو کہ یہ چہرے اللہ کا نام لینے والے یہاں موجود ہیں, برے کو برا کہنے والے موجود ہیں, سچ کو سچ کہنے والے موجود ہیں, جو امر بالمعروف کے جلسے کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ان مداریوں کا حال, ان سیاسی بندروں کا, قلعہ بازیاں لگانے والوں کا. امر بالمعروف کا جلسہ ہو رہا ہے, ادھر فون پر ہیلو ہائی بھی چل رہی ہے, جو آڈیوز لیک ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس قدر خلیص, اس قدر پلید, اس قدر اللہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ پاکستان کا حکمران ہے جو اتنی رنگ رلیاں منا رہا ہے؟ استغفر اللہ. جب تک تم ایسے لوگوں کو پیچھے خود دھکے مار کے نہیں ہٹاؤ گے, تمہاری یہی حالت رہے گی, بلکہ ڈر ہے کہ کہیں یہ اس سے بھی بدتر نہ حالت ہو جائے, اس سے بھی برے حال سے دو چار نہ ہمیں ہونا پڑے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, آمین کہو. وہ سری لنکا کا حال ہوا, میں نے ایک جگہ کہا, میں نے کہا لگتا ہے ہمارا وہ حال نہ ہو. ایک دوست کہنے لگا او بھول جاؤ, تو اسٹیبلش ہو گئے, کھلو گئے جو دوبارہ, تو اسی ڈگے تو کھلون جو کے بھی نہیں ہونا. تم اپنے پاؤں پہ دوبارہ شاید کھڑے بھی نہ ہو سکو. اسی لیے رب کریم کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. فرمایا بڑے امن میں زندگی گزار رہے تھے, ہم ان پر نواز شاد کر رہے تھے,
مہربان تھے، ہر طرف سے رزق آ رہے تھے، ہر طرح کی معیشت مضبوط ہو رہی تھی، عزت بھی تھی، چودراہٹ بھی تھی، عسکری بھی مضبوطی تھی، سرحدوں کا امن تھا، سارا کچھ اندرون خلفشار کوئی نام کی چیز نہیں تھی۔ فرمایا رزق تھا، کھانے کو کھلا تھا، لیکن ان بدبختوں نے مجھ سے غدر کیا، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ سے دھوکہ کیا، صدی آدھی پونی گزار دی اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہوئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جنہوں نے ایمان والوں کو رلایا جیلوں میں روتے نظر آئے، پریس کانفرنسوں میں روتے نظر آئے، منہ بسرے ہیں، پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، رو رہے ہیں، اور رونا ان کا مقدر ہے۔ ابھی تو ان کو اللہ نے تونا لگایا نا صحیح معنوں میں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کو نہ محفوظ فرمائے جو اللہ کے دھوکے دار اور دین کے دشمن ہیں، ان کے لیے میری کوئی دعا نہیں ہے، میری اپنی ملت اور اپنے وطن عزیز کے لیے دعا ہے، اللہ اسے استحکام نصیب فرمائے، معیشت کی مضبوطی نصیب فرمائے، اکانومی مضبوط فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مقروض ہیں، ہمارے قرضے اتار دے۔ رب کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی جب تناب کھینچی نا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، میں نے پھر ذرا ان کو ذرا تنا تو چیخیں نکل گئی ان بدبختوں کی، چیخیں نکل گئی ان کی، لگے رونے پریس کانفرنسوں میں۔ یہی اللہ کے نبی نے بخاری مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لیملی الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن حتی اذا اخذہ، کتنی دیر تک، جب اللہ اس کی گرفت کرتا ہے، لم یفلتہ، پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، پھر اس کو جینے نہیں دیتا، پھر چانگرے نکال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارک کو پڑھا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، شہروں کو، ملکوں کو، جبکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی زبردست ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور ہمیں سبق کیا دیا؟ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ظالموں کے ہم نوا نہ بنو، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وگرنہ یہ دنیا کی معیشت کی تنگی، یہ آٹے کا نہ ملنا، یہ سبزیوں کا بحران، یہ 300 روپے کلو پیاز، 500-600 روپے کلو لہسن، فرمایا یہ آٹا 200 روپے کلو، یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں۔ اگر تم ان بدماشوں کا ساتھ دینے سے باز نہ آئے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تمہیں جہنم کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا، جہنم کی آگ کے اندر بھی جلنا ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، فرمایا نہ تمہارا کوئی پی ڈی آئی، نہ پی ڈی او، نہ فلان نہ فلان، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا رب سے بچانے والا۔ مجھے پتا ہے پی ڈی ون کا، لیکن میں ان کا الٹ ذرا بنا کے دیکھ رہا ہوں، اپنا غصہ نکال رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ بڑے برے لوگ ہیں۔ فرمایا تم باز نہ آئے، ما لکم من دون اللہ من اولیاء، کوئی ان بدبختوں میں سے تمہیں نہیں بچائے گا۔ کوئی ہون بھی کدو بچاندے نہیں تھے، بات سچے، ہم پھنستے ہیں، یہ جہاز میں ہوتے ہیں، بائے بائے کرتے ہوئے وہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے رہتے ہیں کہ واپس کدو ہوں گے۔ یہ ڈیٹا دے جاتے ہیں، آواں گے ہلے میں کرسی نہیں ویلی، کرسی تو دوجا بیٹھا ہے، وہ ویلی ہوئے گی نا میں آواں گا، میں کرسی تے سیدھا لینڈ کراں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، وہ تمہارے اہل خیر، تمہارے عقل والے کہاں مر گئے؟ رب فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن سورہ ہود ہے، 113 نمبر آیت ہے، 12واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، وہ یار یہ روکنے والے کہاں چلے گئے؟ وہ تمہاری وہ مارشل لا لگانے والے بھی نہیں منع کر رہے، وہ کوئی بھی نہیں ان کو سمجھا رہا، وہ کوئی بھی نہیں ان سے بغاوت کر رہا، اس شر سے کوئی بھی نہیں منہ موڑ رہا۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اس ممبر و محراب کے برسا نے ان کو سمجھایا ہے۔ اللہ جو بے اختیار لوگ تھے وہ آوازیں دیتے رہے، نبیوں کی طرح چیختے رہے، نبیوں کی طرح پکار کے ان کو سمجھاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، وہ عاد کا ذکر دیکھو،
عاد کی طرف آنے والے نبی کو بھی دیکھو. اللہ اکبر. جناب سمود واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف فقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ. قوم عاد کو نبی سمجھا رہے ہیں اور باز آ جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی بغاوت نہ کرو. اللہ اکبر. مگر قوم ہے جو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، کوئی ان کی باتوں کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، سننا. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. نبی کہتے ہیں اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. مجھے ڈر ہے تم مارے جاؤ گے، بڑے دن کا عذاب آ رہا ہے، تم مارے جاؤ گے. قَالُوا وَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور نے کہا ہے مولوی جی تسی کاسے جوگے نہیں، جا جڑا تو عذاب لے ہونا، تڑیاں دھمکیاں سانو روز ڈرا رہے ہیں، لا اللہ کا عذاب. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. سورہ احقاف ہے میرے قابل قدر بھائیو، 26واں پارہ ہے. سورہ احقاف کا 3واں رکوع شروع سے پڑھ رہا ہوں. جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو. ایسے ہے جیسے یہ پاکستانیوں کے بارے میں ابھی آیات نازل ہو رہی ہیں. وہ کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. لا اللہ کا عذاب جڑی لت پننی ہو ساڈی لت توڑ لے، جڑا کٹا تپے بننا ہی ساڈا بن دے، پکیوں ٹانگا لاؤنا ہی لیندا ہی لا لے. جب وہ دلیر ہو گئے اللہ فرماتے ہیں نبیوں نے کہا انما العلم عند اللہ، بھئی عذاب تو تمہیں ملے گا ضرور، مگر مجھے نہیں پتا کب آئے گا، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم بڑی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو، بڑیاں بیوقوفیاں مار رہے ہو. ادھر قحط پڑا، ادھر جناب سخت گرمی پڑی، سخت گرمی، دھوپ کی شدت، جون جولائی کا مہینہ یوں تڑپا رہا تھا، جلا رہی تھی یہ دھوپ. اللہ نے موسم ایسا بنا دیا. اچانک بادل نمودار ہوئے، ایک میدان کے اندر آ گئے. بادل اکٹھے ہوئے اللہ کے حکم سے ایک میدان میں، اور ٹھنڈی ہوا اس کے نیچے، باہر لو چل رہی ہے، اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا، بہترین سایہ. ساری قوم گھروں سے نکل کر بھاگی، اس سائبان کے نیچے آ گئی. نبی پھر پیچھے سے بولے، آواز دی، اوے نہ کرو، اے بندے بن جاؤ، سمجھ جاؤ میری باتوں کو. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. جب بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا، ان کی وادیوں کی طرف ابھر رہے ہیں، آ رہے ہیں چلتے ہوئے، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. انہوں نے کہا او بادل آ گئے، بارش ہوگی، بارش ہو، انجوائے کریں گے، گرمی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. سارے نکل کے اس کے نیچے باہر گرمی کی شدت، اللہ کی قدرت، اس بادلوں کے نیچے ٹھنڈک. ساروں نے فون کیے، بلا لیا، پیغام دیے. اس کے نیچے جب سب جمع ہو گئے، اللہ کے نبی پیچھے سے بولے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا بل ہوا ما استعجلتم بہ. نبی نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اوے اب بھی توبہ کر لو، یہ اللہ کا عذاب ہے جس کے نیچے تم جمع ہو رہے ہو. یہ ایک جال لگایا ہوا، ایک پنجرا لگایا ہوا ہے قدرت کا، جیسے چوہے پرندے گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، اور اس کے نیچے نہ جانا اللہ کا عذاب ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمیں مولوی مارن دے کھچا. نبیوں کو مولوی سمجھتے تھے جیسے آج مولویوں کی تحقیر ہے. ان ظالموں کے نزدیک اللہ کے نبیوں کا احترام نہیں تھا. کہنے لگے چھوڑو اس کی باتوں کو. انہوں نے کہا بل ہوا ما استعجلتم بہ فیہا ریح عذاب علیم. اس کے اندر ہوا چل رہی ہے اور اس ہوا کے پیچھے عذاب علیم ہے. اللہ اکبر. مگر انہوں نے کان نہ دراک. اب یہ نیچے سارے جب آ گئے نا، جیسے ایک مرغی کے نیچے اس کے بچے جمع ہو جاتے ہیں، یہ بادلوں کے نیچے آ گئے. پیچھے سے طوفانی ہوائیں چلی، طوفان چلے، آگ برسی. تدمر کل شیء بامر ربھا. اللہ کے حکم سے ہر چیز کو انہیں بھسم کر کے رکھ دیا. جتنے نیچے پناہ گزین ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ہی تباہ و برباد ہو گئے. جیسے روس نے، کچھ برزنیف کا دور تھا، روسی صدر تھا، جب پہلا قبضہ ہوا تو مجاہد جماعت افغانستان کی، ان کی لیڈرشپ کو، بڑے بڑوں کو بلایا، بھی آؤ یار بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے ہم کوئی حل نکالتے ہیں مسائل کا. ایک جگہ جمع کیا،
وہ بیچارے بڑے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، تو بین الاقوامی غدر تو نہیں کریں گے یہ لوگ، مگر ہوا یہ ہر طرف سے مشین گنیں انہوں نے گاڑ دی اور ایسے جناب پورے چین چلا دی تر 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 سور، اور پھر ایک ایسا کرارا، وہ ٹریکٹر کے ساتھ ہوتا نا ملبہ اٹھانے والے، زمین سے ایسے انہوں نے گڑھا کھودا ہوا تھا، ایسے لاشوں کو اٹھایا مسلمانوں کو اور زمین کے اندر دفن اس گڑھے میں پھینک کے اوپر سے اسی ٹریکٹروں کے ساتھ مٹی ڈال دی، اور وہ 700 لوگ تھے ایک ایک قبر سے جن کی درآمدگی ہوئی لاشوں کی، وہ مذاکرات کرنے گئے ہوئے تھے، یہ انجوائے کرنے گئے ہوئے تھے۔ لوگوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ اے میرے اللہ پاک، ہم بے گناہ ہیں، بے اختیار ہیں، اپنی کرم نوازی اور اپنی رحمت سے ہمیں ہر برے انجام سے محفوظ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ، ہم نادان ہیں، جہالت ہے، اس قوم کے اندر بھوک ہے، اس کو جو بھی روٹی دکھاتا ہے نا، یہ چڑیوں کی طرح جیسے وہ چوگے پر مرغیاں بھاگتی ہیں اور چڑیاں آ گرتی ہیں، یوں ہم اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں کہ وہ دی حویلی دے اندر، وہ دے دالان دے اندر، وہ دے لان دے اندر چلنے اچھا شاہ بھی پیوندا فلانا بھی کردا، ہم اسی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اگلی باری تیری۔ اور لوگوں، یہ بڑے بدبخت ہیں، یہ فصلی بٹیرے ہیں، یہ آپ کے سکے نہیں۔ اللہ کی قسم سکا کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جو اللہ اور رسول کے مخلصین ہیں ان کے ساتھ تم اپنے الیکشنوں میں تعامل کرو، وگرنہ مر جاؤ گے، مار کھاتے رہو گے۔ میری آواز بھی اس نبی کی آواز کی طرح ہی سمجھو، کیونکہ میں قرآن کی روشنی میں علی وجہ البصیرۃ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے الیکشن پہ نہیں کھلونا کہ مجھے ووٹ دینا، میں اپنے لیے آپ کا ذہن سازی کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اور نہ ہی تم میرے کہنے پر کسی اور کو دینا۔ صرف اپنے ہاں دیکھو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو تم نے آزمایا نہیں، اور جو بے داغ ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کا ڈر اور خدا ترسی جن کے دل کے اندر ہے، ان کا انتخاب کرو۔ جان چھڑاؤ ان سے، بے ایمانوں سے، جو آپ کے ملک میں زیر اقتدار کسی کے رہنا پسند نہیں کرتے، اور جو یہاں پہ جن کے بچوں کی تعلیم باہر، جن کے بچوں کے کاروبار باہر، میں پھر دہرا رہا ہوں، جن کے بچے یہودیوں کے زیر تربیت پل رہے ہوں، وہ ہمارا مستقبل کیا سنواریں گے؟ وہ یہودیوں سے ڈکٹیشن لیں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے۔ مجھے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے جو کہا ہے، اللہ کی قسم میں نے اخلاص سے کہا ہے، اللہ وہ کہا سنا قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں اپنا مستقبل کی تعیین کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق دے۔